ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں حالات کا یوٹیوب چینل اور میں ایم ابو بکر آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین، گزشتہ دنوں ایک پروگرام کے سلسلے میں کوکن کا دورہ ہوا۔ منظر خیامی صاحب کی دعوت پر ہم منڈن گڑھ گئے تھے اور وہاں پر ایک مشاعرے میں شرکت کا موقع ملا۔ وہاں کے لوگوں کا خلوص، وہاں کے لوگوں کی مہمان نوازی نے بہت متاثر کیا۔ ناظرین، منظر خیامی سے ملاقات کے بعد ہم نے موجودہ شاعری اور آج کے اس سوشل میڈیا کے دور میں مشاعروں اور نشستوں کی اہمیت کے سلسلے میں باتیں ہوئی۔ ہم نے ان سے دریافت کیا کہ شاعروں میں جو گروہ بندی چل رہی ہے، اس گروہ بندی سے شاعری کو کیا فائدہ پہنچ، کن مراحل سے گزر رہی ہے اور کیا کیا مسائل اسے درپیش ہیں۔ منظر صاحب نے بڑی صفائی کے ساتھ اور بڑی ایمانداری کے ساتھ تمام باتیں شیئر کی جو ہم ناظرین حالات کو پیش کر رہے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ دیکھیے، شاعروں میں گروہ بندی کا سلسلہ تو شروع سے رہا، لیکن اس کی نوعیت الگ تھی، آج کی نوعیت الگ ہے۔ اس وقت جو ہے وہ فنی مخالفت ہوتی تھی، آج جو ہے تعصبی مخالفت ہوتی ہے۔ اور رہی بات کہ جو برقی ذرائع ہوئے ہیں، آپ واٹس ایپ پہ دیکھیے 100-200 لوگ اس طرح سے لکھیں گے کہ ہر کوئی آئرہ جرا اکبر بادشاہ ہے، جبکہ ان میں 2-4 ہی شاعر آپ کو ملیں گے، باقی سب جو ہے وہ ہانکنے والے ملتے ہیں، چلنے والے نہیں ہیں، رفتار نہیں ہے ان میں۔ تو کچھ لوگ جو ہے گوگل سے اپنا لیے، وہاں جا کے استادی کر لیے، تو اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اردو زبان جو زندہ ہے یا شاعری زندہ ہے، جو حقیقی طور پر اللہ تبارک تعالیٰ نے جن کو یہ فن ودیت کیا ہے، وہ اپنی جو مشق کرتے ہیں، مزاولت سے کام لیتے ہیں، ریاضت سے کام لیتے ہیں، ان کی بدولت یہ زبان بھی زندہ ہے، یہ فن بھی زندہ ہے۔ تو یہ گروہ بندی جو ہے وہ اس کی وجہ سے ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو چھوٹے دماغ کے لوگ بھی ہوتے، بڑے دماغ کے لوگ بھی ہوتے، شاعری میں بھی اچھا شاعر ہے، بہت اچھا شاعر ہے، چھوٹا شاعر ہے، بڑا شاعر ہے، تو اس میں یہ کوالٹی ہے۔ تو جب تک صرف میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ میں جو ہے نا یہ بہت بڑا پڑا ہے، اور میں سے ہم تک کا سفر جو ہے یہ بہت طویل ہے۔ اگر اس کو جلد مطلب رفتار سے اس کو پار کرنا ہے تو اپنے بزرگوں کے یا ہمارے ہم عصر جو بڑے قلم کار ہے ان کے تصانیف کو آپ پڑھیے، اپنے استادوں سے کچھ سیکھیے، استادوں سے سوال کیجیے، آپ مجھے یہ بتائیے، مجھے یہ بتائیے۔ 5-6 شعر کی غزل لے کے 6-7 غالب جیب میں رکھنے سے کچھ ہونے والا ہے نہیں کیا؟ اور رہی بات ماضی، کسی سے مروب ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اب بڑی حیرت کی بات ہے کہ کئی مقامات پر لوگوں نے کلاس کھولے، بھائی ماہانہ اتنے فیسے آپ کو شاعر بنا دیا جائے گا۔ اب یہ بات بتائیے کہ نہ ولی کوئی بنا سکتا ہے، جب ولی نہیں کوئی بنا سکتا تو شاعر کیسے کوئی بنا سکتا ہے؟ تو ہر چیز اللہ تبارک تعالیٰ بناتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ جس کو یہ فن دے دے۔ ورنہ کئی لوگ جو ہے رات بھر فراٹے سے اردو بولتے ہیں، بڑے اچھے اچھے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ایک مصرع نہیں کہہ پاتے۔ تو یہ شاعری جو ہے یہ الگ چیز ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے اس میں میں یہ نہیں کہتا کہ اکثر سبھی غلط ہے، لیکن ان میں بہت کم لوگ جو ہے جن کو ہم شاعر کہہ سکتے ہیں۔ باقی شاعر نما تو آپ کو ہر گلی میں ملیں گے، شعر کے شاعر نما کی کمی نہیں ہے۔ منظر صاحب، آج کے اس منظرنامے میں آپ نئے شعراء کو کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں، نئی شعراء کا جہاں تک تعلق ہے، میں اپنے حد تک بات کرتا ہوں کہ میں نے میرے کم عمر بھی شاگرد ہے، اور الحمدللہ ہندوستان سے لے کے گلف تک کے ہندوستان کی کوئی ریاست ایسی نہیں جہاں میرے شاگرد نہیں ہے، کم عمر شاعر ہے۔ ایک ہی میں مثال اگر دے دوں، کلکتہ کے بلال صابر ہے، الحمدللہ آج وہ استادوں کے استاد ہے۔ میں حیران ہوں کہ اتنی دوری کے باوجود انہوں نے کس طرح سے مجھے آدھی رات میں بھی کبھی کبھی سوال کیا، یہ کیسا، یہ کیسا، یہ کیسا، اور انہوں ذہن میں بٹھاتے گئے، ایک ایک بات اس شخص نے، اس لڑکے نے اپنے دماغ میں بٹھا لیے۔ آج اس سے آپ کوئی بھی سوال کیجیے عروضی۔ تو نئی پیڑھی کو میں یہی کہوں گا کہ بھائی کہیے کم لیکن پڑھیے زیادہ، اور جب تک آپ کتابیں نہیں خریدیں گے، آپ مہینے میں ایک کتاب نہیں خریدتے، سال میں آپ ایک کتاب نہیں خریدتے اور اپنے آپ کو شاعر آپ کہیں گے، تو آپ بتائیے آپ کیا کر رہے ہیں، کون سا مطالعہ کر رہے ہیں؟ دیکھیے، شاعری جو ہے یہ بڑا دل خراش فن ہے۔
میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ کچھ لوگوں کو اس طرح کے جب سوالات پوچھے جاتے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شروع سے ہی ہم نے بہت اچھی شاعری کی، جبکہ اردو زبان ہی آتی اردو زبان، تو شاعری اتنی جلدی کہاں سے آ جائے گی؟ تو اس کے لیے مشق مزاولت کی بہت سخت ضرورت ہوتی ہے۔ علم عروض کا گیان جو ہے یہ ایک شطرنج کے کھیل کی طرح ہے، تو ہر ماہر اپنے دماغ کے طور پر کھیلتا ہے، اسی طرح سے عروض جو ہے اپنے انداز میں ہر شاعر استعمال کرتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے شروع میں جو شاعری ہوتی ہے وہ عاشقانہ مزاج کی ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد جب ہے کئی طرح کے معیار بدل جاتے ہیں۔ دراصل آج کے بڑے بڑے شاعروں کو آپ یہ سوال کر کے دیکھیے ذرا اور پوچھیں کہ بھائی فلانا شعر آپ کا کس صنعت میں ہے، تو اس کو پسینے چھوٹ جاتے ہیں، بغلے جھاگنے لگتا ہے وہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ عروضی گیان جو ہے یہ بہت ضروری ہے، اور شاعری جزو پیغمبری ہے۔ ہاں، مشق و مزاولت سے وہ اقتصادی طور پر شاعری کر سکتا ہے، لیکن وہ بات نہیں بنتی جو قدرتی طور پر اللہ ودیعت کرتا ہے۔ کیا تو علم عروض کا گیان بہت اس میں ضروری ہے۔ لوگ اس سے دور ہوتے گئے اور صرف شاعری کو گنگنا کے حد تک کہنے لگے ہیں، تو اس میں وہ بات نہیں بن رہی۔ مفہوم تو آ جاتا ہے، مفہوم اصلی چیز نہیں شاعری میں، شاعری کی اصلی چیز کوئی اور ہے، ورنہ جو مفہوم کا اگر سب کچھ ہے، خیالی اگر سب کچھ ہے، تو اس کو تو نثر میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں، پھر شاعری کا امتیاز کیا رہا؟ تو شاعری کا جو انداز ہے اور نثر کا جو انداز ہے وہ بالکل الگ ہے۔ اس میں جو جمالیاتی جدلیاتی الفاظ جو کام کرتے ہیں اس کا گیان بہت ضروری ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے شاعری بہت دل خراش فن ہے۔ منظر صاحب بہت اچھی نمائندگی کر رہے ہیں آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ آج کے منظرنامے میں عالمی طور پر جو شاعری ہو رہی ہے اس میں کیا غزل ترقی کر رہی ہے؟ اس سلسلے میں آپ کا کیا مشاہدہ ہے منظر صاحب؟ دیکھیے، غزل شروع سے رہی ہے، غزل کی ترقی کا جہاں تک جیسے پہلے جیسے ساقی، گلشن، پیمانہ یہ سب تجزیات ہوتی تھی، لیکن ہر آدمی نے اپنے دور کی شاعری کرنی چاہیے۔ شاعر وقت کا رہنما بھی ہوتا ہے، تو اپنے دور کی شاعری کرنا چاہیے۔ ہم کچھ لوگ جو ہے ماضی کو یا روایت کو اپنے سینے سے چمٹائے ہوئے، تو اس سے بات نہیں بنے گی۔ اس دور کی شاعری کیجیے۔ ظاہر سی بات ہے آج کے جو نامور شعراء ہے ان میں جیسے بشیر بدر کو لیجیے، کچھ سامنے کی باتیں تھی، یعنی جتنا شاعری کا جو ہمارے اردو شاعری کا سرمایہ ہے اس میں بشیر بدر ایک ایسے شاعر ہے جدید لب و لہجے کے کہ الفاظ بھی بدل گئے اور کچھ چیزیں ہمارے سامنے کی تھی جہاں تک بڑے بڑے شاعروں کی نگاہ نہیں پہنچی، لیکن انہوں نے اس کو استعمال کر دیا، تو انہوں نے اپنے دور کی شاعری کی۔ اب لاکھ ان سے لوگ کہے کہ بھائی یہ شاعری ایسی ہے، یہ شاعری ایسی ہے، جو روایت پسند ہے ان کو جدیدیت پسند نہیں آتی، جو جدیدیت پسند ہے ان کو روایت پسند نہیں آتی۔ لیکن اب جیسے کہ ایک محاورہ ہے، چراغ تلے اندھیرا، اگر آج کا شاعر یہ کہتا ہے کہ بھائی چراغ کے چاروں طرف اجالا، تو یہ کوئی اپوزٹ بات نہیں ہوئی، اس نے محاورے کا قتل نہیں کیا، محاورہ اپنی جگہ پر ہے، برسوں کے بعد بنایا ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن وہ اپنے دور کی بات کر رہا ہے، اس کا چراغ برقی ہو گیا اور الٹا لٹک رہا ہے، اس کے چاروں طرف اجالا ہے، تو وہ اپنے دور کی سچی بات کر رہا ہے، تو سچی بات کرنے بھی نہیں دیں گے آپ سچی بات بھی کیوں نہیں کرنے دے رہے؟ آپ یہ مت کہیے کہ اس نے محاورہ کا قتل کیا، محاورہ کا قتل کیا ہی نہیں اس نے، محاورہ اپنی جگہ پر ہے، وہ اپنے دور کی سچی بات کیا۔ منظر صاحب یہ تو چند سوالات ہو گئے، سوالات تو بہت زیادہ تھے ہمارے پاس جو آپ سے کرنے تھے، لیکن چند سوالوں کا جو ڈھنگ سے اور بہترین جواب دیا اور بہترین نصیحت آپ کی، انشاءاللہ اسے ہم تمام لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اب آپ کی ایک نعت جو آپ کو بہت ہی پسند ہے اور ایک غزل، یہ ہمارے سامعین کے لیے آپ پیش کریں۔ پہلے نعت پیش کریں، اس کے بعد غزل۔ دیکھیے، ایک نعت جو بہت، اور مجھے اس بات کا علم ہے کہ یہ نعت آپ کو بھی بہت پسند ہے، میں اسی کے 2-3 شعر پڑھتا ہوں اور 2-3 غزل کے شعر پڑھتا ہوں۔ مہرباں خدا ہوگا ہم غریب بھی ایک دن شہر طیبہ جائیں گے، شہر طیبہ جائیں گے۔ مہرباں خدا ہوگا ہم غریب بھی ایک دن شہر طیبہ جائیں گے، شہر طیبہ جائیں گے۔
گر نصیب سویا ہے ہو سویا ہے گر نصیب سویا ہے رات دن دعاؤں سے ہم اسے جگائیں گے ہم اسے جگائیں گے مہرباں خدا ہوگا. بہر کیف نعت کے یہ 2 شعر تھے اور غزل کے 2-3 شعر. ایک غزل بڑی مقبول ہے، میں اس کے ترنم پہ بھی توجہ چاہوں گا. اب اداسیوں سے ملے گا کیا جو ہوا ہوا اسے بھول جا. اب اداسیوں سے ملے گا کیا اب اداسیوں سے ملے گا کیا جو ہوا ہوا اسے بھول جا. جو عزیز تھا وہ بچھڑ گیا جو ہوا ہوا اسے بھول جا. اب اداسیوں سے ملے گا کیا تیرے گھر کے پاس تھا گھر میرا ہم 1000 بار ملے مگر تیرے گھر کے پاس تھا گھر میرا تیرے گھر کے پاس تھا گھر میرا ہم 1000 بار ملے مگر کبھی دل سے دل نہیں مل سکا جو ہوا ہوا اسے بھول جا. اب اداسیوں سے ملے گا کیا میرے راستے میں تو کچھ نہ تھا تیرا پاؤں کیسے پھسل گیا میرے راستے میں تو کچھ نہ تھا میرے راستے میں تو کچھ نہ تھا تیرا پاؤں کیسے پھسل گیا نہ تو زخم ہے نہ لہو بہا جو ہوا ہوا اسے بھول جا. اب اداسیوں سے ملے گا کیا. منظر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ڈیلی حالات نیوز سے آج کی شاعری پر گفتگو کرنے کے لیے. بہت بہت شکریہ آپ کا. خدا حافظ.